بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن ہیں، درود شریف ہیں، کلمے ہیں، سورہ اخلاص وغیرہ، آپ یہ سب کچھ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن تو صرف زندوں کے لیے اترا ہے، مردوں کے لیے نہیں اترا ہے۔ شوہر فوت ہو گیا ہے اور ان کو کلمہ کلام اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ استغفر اللہ الکریم و اتوب الیہ، قرآن پڑھنا بھی ناجائز ہو گیا۔ یعنی اس طرح کے مس گائیڈڈ اینڈ مس گائیڈنگ پیپلز جو دوسروں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں یا مس گائیڈڈ ہیں، وہ لوگوں کو اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں۔ کلمہ کلام پڑھنا بھی ناجائز ہو گیا، حالانکہ حدیث پاک میں ہے، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے لیے یا جس کے لیے وہ پڑھنا چاہتا ہے 70,000 بار کلمہ شریف پڑھے، 70,000 ٹائم کلمہ شریف ریسائٹ کرے، تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، the one who recite 70,000 کلمہ، اور جس کے لیے وہ پڑھے that person will be forgiven as well۔ اس لیے 70,000 کلمہ پڑھنے کی ایک روایت چل پڑی، اس روایت کی بیس پر ہم مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ان لوگوں کی تعریف کی جو یہ قول کہتے ہیں، وہ اپنے رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے اور ان لوگوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ دعا خاص ہے مردوں کے لیے، یعنی جو چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کو تو بخش دے۔ اگر دعا یا کوئی چیز فائدہ نہ دیتی ہوتی تو قرآن اسے بطور مدح کے اپنے قرآن میں اس چیز کو ذکر کیوں فرماتا؟ لہذا وہ فائدہ مند ہے تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ کہا کہ وہ اپنے فوت شدگان کے لیے وہ یوں دعا کریں۔ اس لیے اس سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر ایک حدیث نہیں، بے شمار احادیث ایصال ثواب پر ہے۔ حدیث میں المیت فی قبرہ کالمتغوث، کہ میت اپنی قبر میں متغوث کی طرح ہے۔ متغوث مطلب جو ڈوب رہا ہو اس کی طرح ہوتی ہے، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی ڈوبنے کی طرح ہوتی ہے۔ تو کس چیز کے انتظار میں ہوتی ہے؟ ایصال ثواب کے انتظار میں، یا الدعاء من الاحیاء، زندوں کی دعا جب ان کو چاندی کے تھالوں میں پیش کی جاتی ہے تو وہ اس طرح ہے دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہترین چیز مردوں کے لیے وہ دعا ہے جو زندہ لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ تو میری بہنوں اور میری بھائیوں جو سن رہے ہیں، ہرگز ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اہل سنہ، علماء اہل سنہ الحمدللہ حدیث اور قرآن کی صورت میں آپ کو بہترین چیزیں بتاتے ہیں، انہی پر عمل کیجیے۔ اور ایصال ثواب آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے سے آج تک ہوتا رہا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فوت شدگان کے لیے دعا کرتے رہے۔ اگر دعا فائدہ نہ دیتی ہوتی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا فرماتے رہے؟ یہ تو ایک بے فائدہ چیز ہے، اور بے فائدہ چیزوں میں تو نہ اولیاء اللہ پڑھتے ہیں نہ انبیاء پڑھتے ہیں۔ لہذا مرنے کے بعد دعائیں بھی مردوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور ان کے لیے جو کچھ ہم ایصال ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا بڑا صدقہ جو اپنی ماں کے لیے کروں، نیک عمل کروں، ان کو فائدہ دے؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ کنواں ان کے لیے بنا دیں۔ تو انہوں نے کنواں بنا دیا اپنی ماں کے لیے۔ کرنے کے بعد ایصال ثواب کا ذریعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر کہا ہذہ لام سعد، یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی سعد کی ماں کے لیے۔ اگر کوئی چیز مرنے کے بعد کلمہ کلام یا کوئی چیز دنیاوی طور پر صدقہ جاریہ کے طور پر فائدہ نہ دیتی ہوتی، یہ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کنواں کھدوانا چہ معنی دار تھا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف کی، اذا مات الانسان انقطع عملہ، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے۔ when انسان is passed away, when human being is passed away, all actions are closed now except 3 الا من صدقات جاریہ، صدقہ جاریہ، جو صدقہ جاریہ وہ کر گیا، اور علم ينتفع به، any علم he left, any knowledge، اسلامک knowledge he left، تو جس سے ان نفع اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ والد صالح یدعو لہ،
والد صالح، اولاد صالح چھوڑ گیا ہے جو ان کے لیے دعا کر رہی ہے، اچھی بیوی بھی اگر کوئی چھوڑ کے گیا ہو جو ان کے لیے دعا کر رہی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے گویا کہ ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا بلکہ اسے فائدہ دیتا رہے گا۔ لہذا یہ ہے چیزیں کہ یہ ان لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، ورنہ ان تمام احادیث کا، ان تمام قرآن کی آیتوں کا کیا جواب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور اصل قرآن و سنت کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ ہدایت دے، ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔